اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری۔ جبریل امین کہنے لگے حضور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے، معراج پر جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تو نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ کہنے لگے روح الامین، ماہ جبیں حق کی قسم، آفاقہا گردیدم، مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم، اما تو چیزیں دی گئی۔ حضور میں نے مشرق کو چھانا، مغرب کو پلٹا، شمال کو گیا، جنوب کو پرکھا، کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا نہیں، کسی وجود میں آپ جیسی مہک آئی نہیں، خدا نے آپ جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ باری حسان کی آتی ہے، بات ہی ختم کر دی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سامعین گرامی قدر، میرے معزز طلباء اور طالبات، چونکہ ہمارا آج کے 3 موضوع چل رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کی مجلس میں اس موضوع کو سمیٹ لیں، جن میں ہے شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اور خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ کی بدن مبارک اور اس کی برکات کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی شمائل کا تعارف کیا ہے؟ شمائل کی تعریف کیا ہے؟ شمائل کسے کہتے ہیں؟ شمائل کے بارے میں جامع معنی تعریف یہی ہے کہ آپ کے ذاتی خصائل، اخلاق، معاشرت، عبادت، حسن صورت، ان تمام امور پر جو بھی بحث اور جو چیزیں روایات مشتمل ہوں، وہ ان کا تعلق شمائل نبوی بھی ہے۔ ہمارے درس میں ان تمام شمائل کا احاطہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ ذات بابرکات جن کے شمائل ختم نہیں ہوئے بلکہ روزانہ عروج در عروج جا رہے ہیں، بلندی ہی پر جا رہے ہیں، اور جن کی شام ہے ہی نہیں، جن کے ہاں عروج ہی عروج ہے، صبح ہی صبح ہے، اور بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ ہر کمال کا جہاں بڑھنا ہے، ہر خیر کا جہاں بڑھنا ہے، اینما ذکرت ذکرتا کے وعدے جس سے ہوئے ہیں، وہاں پر کون جا کر کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بس مدح تمام ہو گئی؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ الفاظ ختم ہو جائیں گے، سمندر سیاہیاں بن بن کر کے قلموں میں استعمال ہو کر دنیا کے سمندر ختم، قلمیں ختم، درخت ختم، پتے ختم، ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین نے جس کو عظیم فرمایا اور پوری دنیا کو قلیل فرمایا، تو قلیل عظیم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ قلیل عظیم کو اپنے اندر کیسے سمو سکتا ہے؟ تو خیر، شمائل میں حضرات محدثین اعظام نے ایک ترتیب رکھی ہے جو کہ ہم مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے کہ آج ہم مسلمان سیرت کے اس باب میں تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کو چیلنج دے کر کے کہہ سکتے ہیں کہ لاؤ بتاؤ تمہارے انبیاء کی صورت کیسی تھی۔ ہم مسلمان بتا سکتے ہیں، پر یاد رہے یہ صدقہ ہے
حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ محدثین نے صحیح روایات میں آقا نامدار، فخر موجودات، نبی الانس والجنات، جان دو عالم، آن دو عالم، رحمت دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جو سراپا پیش فرمایا اور جمال جہاں آرا کو بیان کیا، وہ خلاصتاً یہ ہے: آپ کا آفتابی روشن چہرہ، سرخ اور سفید رنگ، ملاحت والا، گندم گوئی جسے کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر کے نظریں جچ جائیں نہ کہ نظریں پلٹ جائیں۔ انسانی وجود میں آنکھ کا سیاہ اور بڑا ہونا حسن کی علامت ہے، لہٰذا آپ کو اللہ نے بڑی بڑی اور سیاہ آنکھیں عطا فرمائیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں ہلکے سرخ دوڑے دوڑ رہے ہیں، ان ڈوروں سے اور زیادہ اس میں حسن بڑھ رہا ہے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر اصل میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جھکے تو خانہ خراب کر دے۔ یہ نظر حضور کو اللہ نے دی۔ پلکیں بڑی اور گھنی ہیں، کشادہ پیشانی ہے، بھویں نہایت باریک، کھڑی ناک، گھڑی لحیہ مبارک داڑھی، در دنداں جن میں نہ زیادہ کشادگی اور نہ زیادہ ملے ہوئے، بدن مبارک ہر عیب سے پاک، چوڑا سینہ، ابھرے ہوئے اور بھاری مونڈے، اعضاء کے جوڑ پرگوشت اور مضبوط، پرگوشت ہتھیلیاں ہیں پر نرم ہیں، دوہرا بدن مبارک، سینے پر باریک دھاری ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سادات کی بھی یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ ان کے یہاں بھی ایک ہلکی سی لکیر ہو بالوں کی۔ بدن کے اکثر حصے پر بال نہیں ہیں، جسم منور ہے، قد میانہ مبارک ہے، لیکن طویل انسان کے سامنے بھی آپ ہی بلند دکھائی دیتے ہیں۔ اگر مسکراتے ہیں تو جنت میں بہار آ جاتی ہے، دندان میں بجلیاں گونجتی ہیں، سفید دندان جس طرح اولے پڑے ہوں اس طرح پڑے ہوئے ہیں۔ کلام فرمائیں، صحابہ فرماتے ہیں جیسے دندان سے انوارات نکل رہے ہیں۔ گردن مبارک سراحی دار ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور سرخ حلے میں تشریف لائے، میں نے ایسی زلفوں والا حسین کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ ابن ابی حالہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چہرہ مبارک یوں چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، بلکہ کبھی ہم موازنہ کرتے چاند کا اور حضور کے چہرے کا، آپ کا چہرہ انور زیادہ روشن ہوتا، اور کیوں نہ ہوتا۔ سیدہ جو فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دنیا والوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ دنیا والوں کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج تو رات کو ذو افکن ہوتا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے اولین نظر میں دیکھا ہابا، وہ ہیبت میں آ گیا، اس پر رعب طاری ہو گیا، لیکن جو آپ کی مجلس میں بیٹھا، آپ کا ہم نشین ہو گیا، آپ کے ساتھ ہو گیا، پھر وہ فدا ہو گیا، پھر وہ کہیں بھی نہیں گیا۔ پھر پوچھو اس سے، پھر زید سے پوچھئے، جب ابا لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی تو میرا گھر ہے، یہاں سے میں اور کہاں جاؤں۔ رب العالمین نے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ کے شمائل میں جسم کی نظافت ہے۔ آپ کے مقدس وجود کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک فرمایا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس میں عطر سے ایسی خوشبو مہکتی تھی، نہ مشک میں ہے نہ عنبر میں ہے۔ امام بخاری تاریخ کبیر میں لکھتے ہیں حضور جس گلی کوچے میں گزر جاتے وہ خوشبو سے مہک اٹھتا، ہر شخص اس خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ رحمت عالم کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔
اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا انہوں نے دھیان نہیں کیا کہ ان کے رفیق کو کچھ جنون نہیں، وہ تو ڈرانے والا ہے۔ آپ کے شمائل میں کمال عقل ہے، کمال عقل۔ ہمارے استاذ محترم فرماتے ہیں مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم کہ امت کا اجماع ہے کہ اگر ساری امت کی عقول کو تسلیم کیا جائے کہ اس دنیا میں عقل کی 100 کیٹاگریاں ہیں، یعنی 100% ہے، تو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ 99 حصے عقل کے حضور کو دیے گئے اور ایک حصہ باقی ساری کائنات میں تقسیم کیا گیا۔ اور یہ اسی لیے ہے کہ اللہ نے اپنا کلام دیا ہے، کلام اللہ کا وہ سارا اعجاز، کلام اللہ کی وہ ساری خبریں، کلام اللہ کے وہ سارے راز جو صبح قیامت تک دنیا پر کھلتے رہیں گے، حضور علیہ السلام پر اترنے کے ساتھ ساتھ کھلتے رہے، اور حضور صحابہ کو بھی یہی بتاتے رہے۔